کی بیٹیاں بھی تھیں اور تاریخ میں ان بیٹیوں کے افسانے اور قصے موجود ہیں؟ اس کا جواب میرے پاس قرآن سے بھی ہے، تاریخ سے بھی اور عقل سے بھی اس کا جواب ہے، اور ہر چیز کی بیک سپورٹ پہ آپ کو ریفرنس دوں گا تاکہ آپ عداوت کی بنیاد پہ بھی منع نہ کر سکیں کیا پڑھیں۔ خالی یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ایسے نہیں پڑھا جیسے ہم سننا چاہتے ہیں، پڑھا سب کچھ کتاب سے۔ دیکھیں جتنے بھی وہ لوگ، میرا چیلنج ہے، جنہوں نے بھی کہا کہ 2 شادی ہوئی یا 3 ہوئی، کوئی اختلاف نہیں، جس نے کہا کہ سرکار جناب خدیجہ کی اور بیٹیاں بھی تھیں، جناب فاطمہ کی بہنیں بھی تھیں، چاہے 3 تھی یا 4 تھی یا 5 تھی، جس نے بھی لکھا ان سب نے ایک بات کامن لکھی ہے۔ جس نے بھی یہ کہا کہ جناب زہرا کی بہنیں تھیں، چاہے 2 تھیں یا 3، مگر سب نے ایک بات کامن لکھی، وہ اب آپ سنیے، یہیں سے اندازہ ہو جائے گا کہ بہنیں تھیں یا نہیں۔ سرکار کی جب شادی ہوئی تو ایج کتنی تھی؟ متفق جواب دیجیے گا، 25 برس۔ اہل سنت اہل تشیع کسی مکتب فکر میں اس میں اختلاف نہیں ہے بھائی، بالکل میتھمیٹکس میں آپ کو یہ جواب دے رہا ہوں، تبرک ہے۔ کتنی ایج تھی؟ 25 سال۔ جب مبعوث پر رسالت ہوئے تو ایج کتنی تھی؟ 40 سال۔ کو اختلاف تو نہیں۔ ٹوٹل مسئلہ کتنے برس کا ہے؟ 15 ایئرس کا ہے۔ اب سنیے، تمام مورخین بغیر کسی اختلاف کے یہ کہتے ہیں کہ شادی کے 5 سال تک رسول اللہ کے یہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ یہ سب نے لکھا ہے، کوئی ایک اختلاف مورخ نہیں۔ 15 میں سے 5 مائنس کریں آپ، کتنے بچے؟ سب نے لکھا پہلا بیٹا تھا، کتنے بچے؟ 10 میں سے 1 مائنس کریں، 9۔ اب سب نے لکھا بعثت سے 5 برس پہلے رسول اللہ 3 کی شادیاں کر چکے تھے۔ 9 میں سے 5 نکالے، کتنے بچے؟ 4۔ مجھے کوئی معجزہ دکھاؤ، 4 برس میں 3 بیٹیاں پیدا بھی ہو گئی، بالغ بھی ہو گئی، جوان بھی ہو گئی، ان کا نکاح بھی ہو گیا، طلاق بھی ہو گیا، پھر دوسرا نکاح بھی ہو گیا۔ یہ سب نے لکھا ہے بھائی، جو میں آپ کے سامنے پڑھا۔ ٹوٹل جو ہسٹری ہے وہ 15 سال کی ہے، بعثت سے پہلے تبھی تو ہے نا مثال دی جاتی ہے کہ نہیں وہ تو اسلام کے آنے سے پہلے بھی آتی تھی، اس میں رسول اللہ کا کیا قصور؟ یہ دلیل دیتے ہیں نا۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ بعثت سے 5 سال پہلے 3 کی شادیاں ہو گئیں، تو 4 سال میں کوئی معجزہ لا کے دکھاؤ کہ کیسے پاسبل ہے کہ 3 بیٹیاں پیدا ہو گئیں، جوان ہو گئیں، ان کا عقد ہو گیا اور پھر عقد ٹوٹ بھی گیا اور پھر دوسری شادی بھی ہو گئی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ سارے افسانے جو ہیں یہ کسی کی عداوت ہے، ہم اسے ہسٹوریکل ایکسیڈنٹ کیا کہیں، یہ صرف عداوت کی بنیاد پہ کتابیں لکھی۔ یہ ہم نے آپ کو جواب دیا کہ سوائے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے کوئی بیٹی سرکار کی موجود نہیں تھی، یہ اکیلی بیٹی۔ آپ نہ بھی یہ تعصب نہیں بھائی، اگر دوسری بیٹیاں ہوتی تو کیا ہم اور آپ نہ مانتے؟ اکثر ایرانی اور عراقی مانتے ہیں۔ ہم سے زیادہ ایمان سے بتائیے کون خوش ہوتا اگر جناب زہرا کے بہنیں ہوتے؟ اگر آپ کہیں کہ شیعہ تعصب کرتے ہیں تو آپ مجھے ایمان سے بتانا جتنے یہاں بیٹھے ہیں، جب آپ ایران جاتے ہیں، عراق جاتے ہیں تو امام حسین اور حضرت عباس کے روزے پہ، حضرت امام حسین کے روزے پہ ہو کے آپ آ جاتے ہیں۔ دوسرے جو امام زادے ہیں کیا آپ ان کے دربار میں نہیں جاتے؟ آپ امام زین العابدین کی قبر پہ جاتے ہیں، علی اکبر کی قبر پہ نہیں جانا چاہتے ہیں؟ امام موسیٰ کاظم کے بیٹے امام رضا کی قبر پہ جاتے ہیں۔ جب آپ ایران جاتے ہیں تو دوسرے امام زادے اور سید زادوں سے آپ عداوت رکھتے ہیں؟ نہیں، جہاں کسی امام کو مانتے ہیں وہاں دوسرے امام زادوں کو بھی مانتے ہیں۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ عصمت کسی جگہ مانتے ہیں، امامت کسی جگہ پہ مانتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ اگر جناب فاطمہ کی بہنیں ہوتی تو بھائی ہم کو کیسا تعصب، لیکن جب ہے نہیں تو ہم زبردستی مان کیوں نہیں؟ ہمارا فیملی بیٹر ہے۔ آپ یہ کہیں کہ اچھا ماننے کا پرابلم کیا ہے؟ جب ہے نہیں تو مان لیں۔ تو یہ ہے سارا سلسلہ، اس میں تعصب نہیں ہے، حقیقت کی بنیاد پہ نہیں بولتے۔ اب عالم اسلام جو روتا ہے ان کے پاس بس قرآن کی ایک آیت ہے۔ یہ میری پوری تحقیق قسم خدا کی، میں نے اشرا پڑھایا اس مجلس میں، یہ میں نے اشرا دیا ہے آپ کو 1 گھنٹے کی تقریر میں۔ قرآن کی بس ایک آیت ہے، اس آیت کا نام ہے آیہ حجاب۔
آئے حجاب ہے، اور آئے حجاب یہ کہتی ہے کہ بیٹیاں تھیں. یہ قرآن میں ہے، یہ آئے حجاب. اب یہ آیت سن لیجیے. یا ایھا النبی قل لازواجک، اے میرے حبیب کہیے اپنی بیویوں سے، جمع کا صیغہ ہے، وبناتک، اور کہیے اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور کہیے مومنین کی عورتوں سے، اور اس کے بعد پردے کا وہ آئے حجاب. یہ ہے وہ آیت. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. آیت بالکل واضح ہے. عالم اسلام آیت ہاتھ میں لے کے ڈنورا پیٹتا ہے کہ لفظ بنات جمع کا صیغہ ہے. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ بیٹیاں تھیں تو آپ کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ جمع کا صیغہ ہے. اب ان کو کون بتائے کہ جمع کا صیغہ قرآن مجید میں تمہیں ایک ہی جگہ نظر کیوں آتا ہے؟ نانو نزلناہ ذکر، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا. تو بتاؤ نانو میں کتنے خدا ہیں؟ اچھا چھوڑ دیجئے، یہ آیت بہت آسان ہے. آئیے آئے مباہلہ ہے. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. عورتوں میں بیٹیاں بھی ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ. اللہ نے تو کہا تھا لاؤ بیٹیوں کو. کتنی بیٹیاں آ گئی؟ کہا نسانہ میں فاطمہ کے علاوہ کوئی نہیں. تو جب نہانوں میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، نسانہ میں فاطمہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو بنات میں فاطمہ کے علاوہ کیسے آ سکتے؟ اب جب ہم نے یہ کہا تو جو آپ اپنے بیٹے تھے آپ نے تو مان لیا. اب وہ کہنے لگے تو خطابت ہے. اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ تو ہے خطابت. تو آئیے ہم آپ کو حقیقت سنائے، قرآن کی آیت ہی بتاتے ہیں. دیکھیے قرآن مجید جب لفظ بیوی کا استعمال کرتا ہے تو اس کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے، اور جب اللہ لفظ بیٹی اور لفظ ماں، بس یہ دو لفظ اللہ استعمال کرتا ہے تو مزاج کچھ اور ہوتا ہے. آپ آئیے قرآن کی آیت ہے، حرام عورتوں کا تذکرہ ہے. سورہ نساء کو جا کے پڑھیے گا، آئے حرمت کو جا کے پڑھیے گا. سورہ نساء میں واضح آیت ہے، حرمت علیکم، تمہارے اوپر حرام ہے، امہاتکم، تمہاری مائیں، وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں. واہ واہ واہ. یہ شادی کے تذکرے میں اسے آئے حرمت کہتے ہیں. سورہ نساء میں جا کے آپ پڑھ لیجئے، آیت ہے واضح، حرمت علیکم، تم پہ حرام ہے، امہاتکم، تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں. اس کے بعد ایک خالہ اور پھوپھیاں، اماتکم واخواتکم ہے یہ آیت. مائیں حرام، خالہ حرام، بیٹی حرام، پھوپھیاں حرام، آیت ہے موجود. پہلے اللہ نے کیا کہا؟ تم پر تمہاری مائیں حرام. اب کوئی اٹھ کے یہ نہ کہے کہ میں ایک ماں سے ہوں. تم پر تمہاری مائیں حرام. اب سنیے گا، اگر نان مسلمس میں سے یا کوئی وہ انسان جو قرآن مجید کی معرفت نہیں رکھتا اور آپ کے سامنے عداوت کی بنیاد پہ اس آیت کو لے آئے اور آگے یہ کہے کہ قرآن میں صاف صاف لکھا ہے کہ ماں حرام ہے، کہاں پہ لکھا ہے کہ نانی کے سلسلے میں آیت دکھاؤ. یہ سوچنے کی بات ہے. قرآن مجید کی ہر آیت کا آپ کو جواب دینا پڑتا ہے. بھائی یہ معاشرے میں ہم پبلک پلیس میں جاتے ہیں، ہم سے سوال ہوتا ہے قرآن میں تمہاری بیٹیاں حرام ہیں، جب اللہ نے لفظ خالہ رکھ دیا، لفظ پھوپھی رکھ دیا، نواسی کا تذکرہ کہا ہے. اب دشمن اسلام اگر آپ کے سامنے آ جائے اسی آیت کو لے کے کہ وہ اللہ جو لفظ خالہ کو رکھ سکتا ہے، لفظ پھوپھی رکھ سکتا ہے، ارے سب کچھ چھوڑیے، نہ جانے کتنے رشتے کہ بیوی کی بہن کا تذکرہ ہے، پھوپھیوں کا تذکرہ ہے، دو سگی بہنوں کا تذکرہ ہے، اللہ سب کے متعلق بیان کر رہا ہے گفتگو میں. ماں کو کہا، نانی کو کیوں نہ کہا؟ بیٹی کو کہا، نواسی کو کیوں نہ کہا؟ اب جب عالم اسلام کے سامنے آیت آئی تو عالم اسلام کے جو ہوش تھے وہ باختہ ہو گئے. کہنے لگے نہیں آپ نے نہیں سوچا، قرآن جب لفظ بیٹی اور لفظ ماں کا لفظ استعمال کرتا ہے تو مزاج کچھ اور ہوتا ہے. مزاج کیا ہوتا ہے؟ کہا جب اللہ یہ کہے کہ تم پہ تمہاری ماں حرام، تو اس سے مراد یہ ماں نہیں بلکہ ماں کی ماں، ان کی ماں. اور پیچھے چلے جائیں تو حوا تک کی جتنی عورتیں ہوں گی وہ سب تمہاری ماں. جب اللہ قرآن میں کہے ماں تو حوا تک کی ساری عورتیں مخاطب. اور جب اللہ نے یہ کہا کہ تمہاری بیٹی حرام ہے
تو اس سے آپ کی بیٹی نہیں ہے صرف بیٹی کی بیٹی، بیٹی کی بیٹی. اب مفسرین نے کیا کہا؟ قیامت تک اس کی نسل میں جتنی بچیاں ہوں گی وہ سب تمہاری بیٹی. اس کی نسل میں جتنی بچیاں قیامت تک ہوں گی وہ سب آپ کی بیٹی ہیں. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ قرآن کی آیت نے کہا تو تھا کہو اپنی بیویوں سے، اس کے بعد کا حبیب کہو بیٹیوں سے. لفظ بیٹی پہ اللہ رکا نہیں، ساتھ میں کہا نساء العالمین، اور مومنین کی عورتوں سے کہو. یہ لفظ مومنین کی عورتیں الگ سے کیوں رکھا؟ مطلب یہ تھا کہو بیویوں سے، اور کہو ان سید زادیوں سے، اور کہو مومنین کی عورتوں سے پردہ واجب ہے. تو صلوات پڑھ دیں گے کیا؟ لفظ بلغ اس سے مراد صرف شہزادی نہیں ہے بلکہ صبح قیامت تک سرکار کی نسل میں جتنی بچیاں ہوں گی وہ سب رسول اللہ کی بیٹیاں. ہارون رشید کے دربار میں یہی تو کہا تھا نا بس کہ اگر رسول آ جائے تیری بیٹی سے ہاتھ مانگ لے گا خوشی سے دوں گا. کہ تجھ سے مانگ سکتے تیری بیٹی کا ہاتھ، لیکن رسول مجھ سے میری بیٹی کا ہاتھ نہیں مانگ سکتے کیونکہ میری بیٹی رسول اللہ کی اپنی بیٹی ہے. تو یہ سلسلہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا. معذرت خواہ ہوں کہ آج بہت زیادہ ہوا کیونکہ یہ موضوع ایسا تھا کہ اگر درمیان میں چھوڑ دیتا تو کچھ اشکال تھے، ڈاؤٹس تھے جو اذان عالیہ میں محفوظ رہ جاتے. کل سے انشاءاللہ 10 محرم ہے، حسین کا لاشا ہے، یہ جلتا ہوا ریگستان ہے، اور شہداء کے لاشیں پڑے ہیں جنگل میں، بیابان میں، اور زین العابدین کے باپ کے کٹے ہوئے لاشیں کے قریب کھڑے ہیں. عجب نہیں کہ نانا سے پوچھیں گے نانا اگر وہ عام الحزن تھا تو یہ بتائیے اس دن کا نام کیا ہوگا، اس سال کا نام کیا ہوگا جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہیں. ظالموں نے تمام لوگوں کو دفن کر دیا مگر ہائے میرے بھائی کی میت پڑی ہے، ہائے میرے بابا کا لاشا پڑا ہے، ہائے میرے چچا کا لاشا پڑا ہے. اللہ کے رسول بتائیے اس دن کا نام کیا ہوگا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ تسلیم بامرہ.